پاکستان کی تاریخ کو اگر ایسے ہی بیان کیا جائے جیسا کہ حقیقی طور پر تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں تو بہت سارے مسائل کو سمجھنے میں خاص طور پہ نئی نسل کی رہنمائی ہو سکے گی. لیکن کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ قادیانی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور یہی چیز جو ہے نسل در نسل لوگوں کو بتائی جاتی ہے، تو اصل حقائق ہیں، جو پوشیدہ تاریخ ہے، اس کے اوپر بہت کم لوگوں کو جانکاری ہے. اور اگر درست تاریخی معلومات ہوں تو پاکستان کے یعنی کشمیر میں جو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی، 65 کی وار، 71 بنگلہ دیش کا بننا، وہ گتھیاں جو ہیں جس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارک آج لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے، وہ کلیئر ہو جائے. تو جیسا میں کوشش میں نے جو سرچ کی جس نقطے کے اوپر، جس زاویے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے چیز جو ہیں وہ میرے سامنے آئیں، اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان میں نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک لے کے آ رہا ہوں. آئی نو کہ مشکلات ہیں، میری جو ویڈیوز ہیں اس کو فریز وغیرہ، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کیونکہ میری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ رہنمائی پوری قوم کی، پوری نسل کی، وہ آج نہیں تو کل درست امت جو ہے رہنمائی کا باعث بنیں گی اور پاکستان کے قائم ہونے کی ایک بہت کو قائم رکھنے کی ایک جو ہے بنیاد بنے گی. کیونکہ میں نے پاکستان کے اصل نقص کو جو ہے وہ بہت واضح انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہوا ہے، اور کیونکہ میں نے سچ بولا ہے، اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ جیت اسی کے حصے میں آتی ہے. تو میں جب یہ کہا کرتا ہوں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہ بنگلہ دیش کا قیام اس لیے ہوا کہ وہ قادیانی جماعت کو میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اوکے، میں ماضی کی چند ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوا ہوں کہ وہاں جو پیداواری ذرائع تھے بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ٹوٹل جو ہے اجارہ داری قادیانی سرمایہ کاروں کی تھی، یا اونرشپ جو کیا کہتے ہیں فیکٹری کارخانے کے مالک وغیرہ، جن کو پنجابی یا ویسٹ پاکستان کے استثالی سرمایہ دار اور کارخانے دار یہ کہا گیا. حقیقت کیا ہے کہ اس میں سے باری اکثریت قادیانیوں کی تھی. اوکے، جیسے بہت سارے ہیں، مثلاً اصفہانی ٹی کا جو مالک تھا، جو وہ مرزا غلام قادیانی کا اس نے بیعت کی ہوئی تھی، جو اس کا جو سرپرست یا بانی تھا. پھر اسی طرح سے یہ کیا جو کالا شوق کاکو والے ہیں، یہ وہ سیگل فیملیز جو ہیں، کیا ان کی فیکٹری کا نام ہے، کوہ نور وغیرہ، انہوں نے بھی بنگال کے اندر جو ہے یہ بھی قادیانی تھے، اور انہوں نے وہاں جوٹ اور پھر لیدر اور پتہ نہیں کون کون سے بہرحال اس کے وہ مطلب مالک بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں سے سارا سرمایہ اکٹھا کرتے تھے، بنگالیوں کا ایکسپلائٹ کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک جو بنگالیوں کے اندر چیزیں ڈیولپ ہوئیں کہ ویسٹ پاکستان والے یا پنجابی جو ہے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ریالٹی کیا ہے وہ پنجابی نہیں تھے. میں کسی قوم کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ قادیانی تھے. اوکے، اس میں مختلف قوموں کے لوگ شامل تھے. بہرحال تو اس کے اوپر اگر آپ جس طریقے سے میں نے سرچ کی ہے اگر آپ کریں تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں بنگال میں احساس محرومی کو پیدا کرنے جو ہے وہ سب کا سب ذمہ داری جو ہے وہ قادیانیوں پہ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب 50s کا جو
سیاسی بحران تھا پاکستان کے اندر. ظاہر ہے کہ 47 کے بعد جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی نہ آج ہے, وہ قادیان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب نام بدل گیا, اب ربوہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. جو مادر چود اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے میسج نہیں دیتا لوگوں کو, وہ پاکستان کا غدار ہے. تو اس لیے بہرحال ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ویسٹ ایسٹ پاکستان بننے کے جدا ہونے کا بنیادی جو ہے وہ محرک یہ قادیانی مادر چودوں کی بے ایمانیاں تھیں. یہاں ایک چیز اور بھی میں بیان کرتا جاؤں, میرے کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوا ہوں, اگرچہ مجھے کوئی بنگلہ دیش کی سیاست کا اتنا پتہ نہیں ہے, نہ ہی میرا کوئی یہ سبجیکٹ ہے, لیکن کیونکہ زندگی میں جو تجربات ہوئے ہیں, اگر ہم آج اس اسٹیج کے اوپر آ کر ان کے انالیسس کریں تو باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں جب لیبیا میں رہتا تھا تو وہاں بنگالی, جس کیمپ میں ہم رہتے تھے وہاں کوئی تقریباً 1000-2000 کے قریب بنگالی لوگ بھی آئے ہوئے تھے, وہاں اسی کیمپ میں رہتے تھے. تو پھر وہ بعد میں کیا نام ہے اس کا, بریگیڈیئر عثمان خالد, ہاں وہ بنگالیوں کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتا تھا, کوئی افسر ٹائپ جو ان کے لیڈر ٹائپ ہوتے تھے, ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے. تو بریگیڈیئر عثمان خالد جو ہے وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ تمہاری شکل جو ہے وہ میرے بیٹے سے بہت ملتی ہے, اور کیا نام ہے وہ تھوڑا سا ذرا کیا بولتے ہیں اس کو, کشمیری نسل کے لوگوں کو پریفر بھی کرتا تھا. میں تو اس چیز کو ماننے والا نہیں ہوں, لیکن بہرحال تو اسی نے پہلی بار جو ہے وہ بتایا کہ تعارف کروایا, میجر کیا نام ہے, رشید, جنرل رشید, نوٹ جنرل کیا, کرنل رشید اور کرنل فاروق, کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کہ مجیب الرحمان کو مارا تھا اور اس کو وہ. تو وہ بعد میں پھر وہ آیا کرتے تھے کبھی لیکچر ویکچر دینے پاکستانی ہم لوگوں کو لیبیا میں. تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عالی ویسٹ پاکستان والوں نے یا پنجابیوں نے جتنا بھی وہ ہمارا ایک بہت ہر دل عزیز لیڈر تھا حسین سہروردی, اس کو جو ہے ڈسمس کیا, فورس کیا, اور وہ بنگلہ دیش کا پاپولر لیڈر تھا. جب اس کو اسکندر مرزا نے جو ہے کہا کہ استعفیٰ دے دو اور یہ کر دو, حالانکہ وہ پاکستان دونوں پارٹ آف پاکستان کے لیے بڑے اچھے کام کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ پھر اس نے کہا کہ یہ ڈسمسل جو تھی حسین سہروردی کی, یہ بنیاد پڑ گئی تھی بنگلہ دیش کے بننے کی. اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن کیونکہ جب تحقیق کی تو آج پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے بات کہی تھی وہ ایکچولی پاکستان کی پوشیدہ تاریخ کا ایک اہم ترین انہوں نے جو ہے نقطے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس وقت 1980 میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب عالی ہم تحقیق ضرور کریں, چیزوں کے انالیسس کریں کہ واقعات کیا ہیں, اور پھر جو میں ریفرنس دیتا ہوں اس کو کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ریفرنس مرزیوں کے ہی دیتا ہوں. اس لیے کوئی مادر چود لبرل, کوئی مادر چود مولوی, کوئی دانشور, کوئی میرے کسی ایک بھی جو بیانیہ ہے, جو میری تحقیق ہے, اس کو چیلنج کر کے غلط ثابت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ان کے پالن ہاروں کے ریفرنس سے آگے چیز لاتا ہوں. اگین آئی مسٹ ریپیٹ کہ پھر قادیانیوں نے مولویوں کو کہا کہ تم یہی کہنا شروع کر دو کہ آغا وسیم قادیانیوں کے ریفرنس دیتا ہے, تو ہم ان کے ریفرنس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ بات بھی پھر مولویوں نے کہنی شروع کر دی ہوئی, آج تک کہتے ہیں وہ حرام زادے. تو جیسے بہرحال تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو جاننا بہت بہت ضروری ہے کہ اصل میں جب
حسین سہروردی کو ریموو کیا گیا تو اس کے پیچھے موٹیو کیا تھے؟ اوکے، اس کے پیچھے موٹیو یہ تھا کہ ہی واز بھٹو کے، اور دونوں میں بڑی چیزیں مشترکہ ہیں، سہروردی میں اور بھٹو میں بھی. یہ دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم یا بڑے بڑے افسران رہے ہیں، یہ دونوں جو ہے تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھے، جس کو کہتے ہیں نا ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے یہ تھے. اور پھر آئی تھنک 50s میں جو آئین بنایا تھا وہ بھی سہروردی نے بنایا، اور پھر 73 کا آئین بھٹو کے، تو اور پھر ایٹمی پروگرام، پھر اس کے علاوہ چائنا سے دوستی. تو یہ ایسے امور ہیں جن کو دو کریکٹر جو ہیں ہم دیکھتے ہیں اکٹھے، وہ بھٹو اور سہروردی ہیں. سہروردی کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھا، اس کا سارا جو بھی ہے ویل آف بھی تھے، لیکن بہرحال. اور ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی لگ گئی، لیکن سہروردی کو انہوں نے ریموو کر کے اور پھر ممکنہ طور پر اس کو قتل بھی وہاں بیروت کے اندر کروا دیا. تو یہ اپنا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیتے ہیں. بھٹو سے تو بدلہ لیا کہ اس نے کیا بولتے ہیں، اس نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. اب سہروردی کے اوپر کیا آتا ہے وہ بھی آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور ایون پارٹیشن سے پہلے ایک ویل نون پولیٹیکل فگر تھا، اور بنگلہ دیش پاکستان بننے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مڈ 50s میں وہ بہت پاپولر لیڈر ہو گیا تھا جہاں اکثریت آبادی تھی، یعنی ایسٹ پاکستان میں. تو اس نے 50s کے جو الیکشن سے وہاں پر مسلم لیگ کو بھی شکست دی تھی، اس لیے وہ، اور پھر منسٹری وغیرہ بھی، اور پھر لائق آدمی بھی تھا. پھر کیونکہ یعنی ایسٹ پاکستان میں یہ احساس محرومی بھی بڑھ رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر ہے اور اس کو جو ہے وزارت وغیرہ نہیں مل رہی. تو یہ کیونکہ پھر الیکشن میں وہ جیت گیا، تو اس لیے پھر ایک مجبوری بن گئی کہ اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا جائے. غالباً سپٹمبر 1956 کو وہ بنا تھا پرائم منسٹر. تو جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنا ہے تو پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو قادیانی ہوتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کے جو پاؤں جمنے نہ پائیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ محلاتی سازشوں کا شکار ہو گیا. ارے ماچودو، سیدھی سی بات کرو کہ ربوہ کی سازش کا شکار ہو گیا ماچودو رامزادو. یعنی محلاتی سازشیں کوئی جن کرتے ہیں یا کوئی ایسی مخلوق کرتی ہے جو نظر نہیں آتی، جس کے نام کوئی نہیں ہے. ماچودو نام لو، کتی کے بچوں، بولو. آج نہیں بولو گے تو کل ہر بچے کی زبان پر یہی بات ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محلاتی سازشیں نہیں ہیں، وہ مادر چودو، وہ قادیانی سازشیں ہیں. اوکے، تو وہ اب سچ کیا ہے؟ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ محلاتی سازشوں کا شکار ہو گیا، اس کو نیچے بٹھاؤ، اس کے اوپر چھتر مارو بہن چود کے، اس کو سچ بولنا سیکھ. اور سچ یہی ہے جو آغا وسیم بول رہا ہے کہ وہ ربوہ مافیا کی سازشیں ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان کے کنگ میکر ہیں، یہ ایک سچائی ہے. جو ماچود اس کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے، غدار ہے، پاکستان دشمن ہے، اسلام دشمن ہے. اور اگر کوئی حلالی ہے تو آئے میرے ساتھ بات کرے اس پر. تو میں تو کسی کو ٹھہرنے نہیں دوں گا ماچود کو. تو خیر بہرحال آگے یہی ہے کہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ
کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا حالات تھے، وہ میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ ریفرنس بھی انہی کا ہے، قادیانیوں کا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں۔ آپ اس کو سننے کے بعد خود اسیس کریں کہ حسین شہید سہروردی جو ہے وہ قادیانیوں کی گڈ بک میں تھا یا کہ اینٹی قادیانی تھا۔ اور پھر اس کے اوپر بہت سارے کیا بولتے ہیں پابندیاں لگ گئیں، جیل میں بھی وہ غالباً گیا، پھر اس کو جو ہے وکالت نہیں کرنے دی گئی، بہت سارے رکاوٹیں اس کے اندر ڈالی گئیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے جو ہے وہ کلیم کیا ہے کہ میرے باپ کو شہید کیا، مارا گیا ہے، اور آئی تھنک شی واز ڈیفینیٹلی رائٹ، بیکاز قادیانی جو ہیں اپنے مخالف کو جسمانی طور پر، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے بھٹو ہے یا کوئی سہروردی ہے یا کوئی بڑے بڑے لوگ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، وہ ان کو جسمانی ختم کرتے ہیں، یہ ماچود۔ اوکے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں مرزا کیا بولتے ہیں، مرزا محمود جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بینچود جو ہے سارا طور پر وہ اس کا نام لے کے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور پھر یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی، یہ جو تراشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 14 جولائی 1953 کا الفضل کا ہے۔ نعرہ بازی کی عادت ہے، ایک لیڈر اٹھ کر کوئی نعرہ لگا دے تو سارے مسلمان اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چنانچہ باوجود اس کے کہ ہماری جماعت کے خلاف جو فتنہ اٹھایا گیا تھا اس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بعض لیڈر پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سلوگن اور نعرہ بازی سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر مسلمانوں کو فتنہ و فساد پر آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ کل المسیح آیا میں اس میں میں نے پڑھا کہ سہروردی صاحب نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایک مذہبی تحریک اٹھی تھی، اسے حکمرانوں نے قوت سے دبا دیا، علماء کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور آج بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان غلط راستے پہ ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ سے مراد قادیانی بڑے بڑے لوگ، کہ مسلمان غلط راستے پہ ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مان رہے وہ غلط راستے پہ ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے رسول کو آخری نبی نہ مانے تو ہم اس کو مسلمان مان لیں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا بھی مسلمان ہی ہوگا، یعنی ان قادیانی اسٹیبلشمنٹ اور بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہے، منسٹرز وغیرہ کی۔ کون؟ حسین شہید سہروردی۔ گویا یہ بڑے بڑے عہدوں والے اب ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں۔ یہ جناب حسین شہید صاحب قادیانیوں کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو دوسروں کی طرح ہمارا بھی وہی حشر ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ جو ہے 3 جولائی 1953 کا جو اخبار ہے قادیانیوں کا، اصل میں تو یہ کیا نام ہے، الفضل تھا، لیکن فور دا ٹائم اس ٹائم میں کیونکہ تحریک وغیرہ چل رہی تھی تو یہ پابندی لگنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے اخبار کا نام بدل لیا تھا، حالانکہ باقی سارے مسلمانوں کے نام جو تمام ان کے اخبارات وغیرہ بند کر دیے گئے تھے اس پیریڈ میں، اور قادیانیوں کا بھی بند کیا گیا تھا الفضل، لیکن ان کو دوسرے نام سے اس کی اشاعت کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور مسلمانوں کو نہیں۔ یعنی یہاں دیکھیے مکمل طور پہ پاکستان کے اوپر ان مادر چودوں کا ہولڈ رہتا چلا ہے، اور اس کے اوپر میرے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ کتنا بڑا جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ، ہسٹوریکل فیکٹ جو ہیں اس کے اوپر کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ کسی نے آج تک مادر چود نے یہ نہیں کہا کہ یار ضیاء الحق تو مرتا ہی تھا،
کسی نے یہ نہیں کہا نواز شریف، عمران خان، یہ سارے مادر چوت جرنیل وغیرہ مرزئی ہیں، حالانکہ کھلی دلیلیں میں پیش کر چکا ہوں، اور کب سے؟ کم از کم 10-12 سال سے۔ لیکن عوام بھی بے حس ہیں، کیا کریں؟ میں کئی بار کہہ چکا ہوں یار ان مادر چودوں کو لکھو، خط لکھو، کیا بولتے ہیں، ٹیلی فون کرو، یہ کرو، حسن نثار سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، فلانے سے، کہ بھئی یہ بھی تو ایک نقطہ نظر ہے، آپ آئیں نا، اس کا جواب دیں۔ بڑے ٹیٹے قوم بھی بھئی۔ بہرحال آگے لکھتا ہے، خطرے کا علام، جس سے ہماری جماعت کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ سہروردی صاحب پھر اس نسخہ کو آزمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی 1953 کی موومنٹ کو دوبارہ، جس کو مسلمان ایک دفعہ آزما چکے ہیں، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں ان کو مسلمان مان لو، بلکہ اگر کوئی شخص یہ بحث کرتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں یا نہیں تو ہم اس کو بھی بے وقوفی کی بات سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم کو مسلمان سمجھ لے گا تو کیا اس کے مسلمان سمجھ لینے سے ہم واقعہ میں مسلمان بن جائیں گے، یا اگر کوئی شخص ہم کو کافر سمجھ لے گا تو اس کے کافر سمجھ لینے سے ہم واقعی کافر بن جائیں گے؟ تو یہ بتا رہا ہے، سہروردی کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ بتا رہا ہے کہ تم اگر ہمیں مسلمان سمجھو نہ سمجھو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان نہ سمجھو، حکمران تو سمجھ لو، پاکستان کا مالک تو سمجھ لو۔ تو جناب عالی، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا مالک ہم آپ کو ضرور سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے ملکیت کے دن جو ہیں اب گنے گئے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ وقت، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے بڑی بے حس ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی حکمت بھی تو ہوتی ہے نا کوئی۔ آپ لوگوں نے 1974 میں بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے صہیونی سازش کی تھی، 2 صہیونی جماعتوں نے مل کر، تو اس کا نتیجہ دیکھو اللہ کی حکمت کیسے کام ہے کہ وہ بیک فائر ہو گیا، آپ خود نون مسلم ڈکلیئر ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ مرزا محمود مزید اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ اسلام کا تعلق تو خدا سے ہے، کسی انسان سے نہیں۔ اچھا، اگر جب خدا سے تعلق ہے تو جب بھٹو نے تم کو نون مسلم قرار دیا تو تم کیوں چیختے ہو؟ معاملہ خدا کا تو خدا کے پاس رہنے دو۔ خیر، بس اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ سہروردی صاحب مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ مجھے کافر بلکہ بھی سمجھ لیں تو میرے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ساری دنیا کیوں چیخا مار دے ہوئے؟ ساری دنیا میں جا کے ماتم کرتے ہو، جناب علی ہمیں نون مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ لعنت ہے یار، کتنا یہاں کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، معاملہ خدا کا اور بندے کا، اور پھر یہاں پر ساری دنیا میں یہ کیا چیختے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، پاکستانیوں نے ہمیں بھٹو نے ہمیں نون مسلم ڈکلیئر کر کے بہت ظلم کیا ہے۔ جب معاملہ روحانی ہے، خدائی ہے، معاملات خدا پر چھوڑ دو، کون مسلمان ہے کون کافر ہے اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ چیخو پکار کیوں، شور و غل کیوں؟ شیم آن یو۔ خیر، تو اچھا آگے لکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی خلاف عقل بات ہے کہ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر میں کسی کو کافر کہوں تب بھی میرے کافر کہنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یار کتنی زیادہ جو ہے وہ دوغلا پن ہے۔ اچھا ہاں، اگر خدا اسے کافر کہے تب بے شک اس کے لیے فکر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کافر نہیں کہتا تو میں اسے کافر کہتا ہوں یا وہ مجھے کافر کہتا ہے، تو نہ اس کے کافر کہنے سے میرا کوئی نقصان ہے اور نہ میرے لیے کہنے کی کوئی نقصان ہے۔ پس یہ تو ایک سوال ہی پیدا
یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ سہروردی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے رسول کو آخری نبی نہ مانے تو ہم اس کو مسلمان مان لیں۔ آخر کب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ احمدیوں کو مسلمان سمجھو، یا کب گورنمنٹ نے کسی کو سزا دی ہے کہ تم کیوں احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو ان الفاظ کا سوائے اس کے اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اشتعال دلایا جائے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تب بھی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مسلمان مان لیں، حالانکہ نہ گورنمنٹ نے ایسا کہا ہے اور نہ ہی اس بنا پر اس نے آج تک کسی کو سزا دی ہے کہ احمدیوں کو کیوں مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی آج کے زمانے میں دیکھیں کہ یہ 50s میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں مسلمان سمجھے اور کوئی ہمیں کافر سمجھے، معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ یہ وہی بات جو جنرل ضیاء الحق نے بھی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو یہ معاملہ بندے اور یہ مرضیوں کی بات کو پھر آج یہ جو ہے ان کا بیانیہ بدل گیا ہوا ہے کہ جی ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور ہمیں ہی نان مسلم ڈکلیئر کر کے تو ایک بہت بڑی زیاستی ہو گئی ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ جناب علی، اور ابھی تک کہ جی آئین کو بدلو، کبھی یہ کرو کبھی یہ کرو، کہ ہمیں مرضی کیوں قرار دیا، ہمیں نان مسلم کیوں قرار دیا گیا۔ اس وقت تو یہ سیٹسفائی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو تم ہمیں سمجھتے ہو سمجھو، جو کوئی سمجھتا ہے یہ معاملہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور اب یہاں یہ آئین بدلنے کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ مادر چود اور یا مقبول جان کے سے کہلواتے ہیں کہ آئین پاکستان کے مسئلے کا حل صرف آئین کا بدلہ ہے، یہ وہ دیٹ اینی ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کافر کہنے میں وہ کلی طور پر آزاد ہیں۔ اس لیے نہ خواجہ ناظم الدین صاحب انہیں روک سکتے تھے اور نہ محمد علی صاحب روک سکتے ہیں۔ سہروردی صاحب گھر میں بیٹھ کر یا بازاروں میں کھڑے ہو کر سارا دن ہمیں کافر کہتے رہیں تو نہ حکومت انہیں روک سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ انہیں روک سکتی ہے، اور نہ کوئی اور طاقت انہیں روک سکتی ہے۔ بس یہ کہنا کہ ہمیں کافر کہنے سے روکا جاتا ہے جھوٹ ہے، اور جھوٹ محض اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ سیاسی چالوں کے ذریعے سے لوگوں میں اشتعال پیدا کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور حکومت کی مخالفت کی جائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ شورش وہ بظاہر دبی ہوئی نظر آتی ہے، اصل میں دبی ہوئی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس شورش کو دبا دے یا اس کو ابار دے۔ بہرحال سہروردی صاحب نے اس فتنہ کو پھر جگانے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ ان کی تقریر سے ظاہر ہے انہوں نے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ گویا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی ہو اس فتنے کو ہوا دی جائے اور لوگوں کو ایک بار پھر اشتعال، یہ وہ بہرحال یہ ساری ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ اس نے بے حد، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سہروردی کے خلاف، اور سہروردی کے خلاف جب قادیانی جماعت ہے تو امکان نہیں کہ پاکستان میں وہ کوئی بڑا لیڈر بن سکے، کوئی دیر کے لیے پرائم منسٹر رہ سکے یا کسی عہدے پہ رہ سکے، امکان نہیں ہے امکان۔ اوکے، تو یہ تو ایسی حقیقت ہے جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ کسی قادیانی کی ہی ناجائز اولاد ہے۔ اوکے، وہ حرام زادہ ہے، وہ اسلام دشمن ہے جو اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ اوکے، وہ پاکستان کا مخالف ہے۔ اس لیے لوگوں جاگو جاگو جاگو، خدا کے لیے جاگو۔ یہ سروائیول ہے کس کا؟ پاکستان کا۔ ایک اسلام کے اوپر بہت بڑا خطرہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، واضح طور پر پاکستان کو توڑنے کے پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ہماری قادیانی حکومتیں جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، مادر چوت غریبوں کو مروا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن
کیا قومی لسانی مذہبی اور یہ ساری چیزیں پھیلا کر پاکستان کو ایک منظم قادیانی سازش کے تحت جو ہے مختلف بحرانوں سے دو چار کر کے اس کو توڑنے کے پلان پر سبھی شامل ہیں، خوارج کیا، طالبان کیا، یہ وہابی ریاستیں کیا، یہ اسرائیل امریکہ وغیرہ، یہ تو ہم جانتے ہیں کھلے دشمن ہیں، لیکن یہ آستین کے دشمن جو ہیں یہ بھی. تو پاکستان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا ہے، نہ کہ مرزا غلام قادیانی حرام زادے کے نام پر. تو اس کا دفاع کرنا ہم سب کا اولین فرض ہے. یہی ذریعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا، اور کچھ نہیں. آپ کی نمازیں نہیں کام آئیں گی مادر چودو. تم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہو، اور نبی کے دشمن جو پاکستان پہ چھا رہے ہیں اس کے متعلق کچھ بیان نہیں دیتے، خاموش رہتے ہو، یہ تمہاری نمازیں جو ہیں تمہارے کام نہیں آئیں گی پھر، حالانکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اوکے، یہ گونگے شیطان بنے ہو بینچودو، تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے. روزے رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، کیا بولتے ہیں 5 گانا نمازیں پڑھنے کے باوجود، لیکن اس مسئلے پہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ نہیں دے رہے، تم جہنم کے بدترین گوشے میں رہو گے انشاءاللہ. بنیاد اسلام کی یہی ہے کہ اللہ کو ماننے سے پہلے اس کے دشمن کا رد کرو، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے دشمن کو ہم رد نہ کریں، صرف نمازوں کے اوپر زور دیتے جائیں. یقیناً نماز جو ہے وہ سب سے اول کیا بولتے ہیں عبادت ہے، ساری کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ جو کام کرے گا، نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اوکے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر ختم نبوت کا پیرا دو گے تو تم شرابی بھی ہو، تم زانی بھی ہو، تم گناہگار بھی ہو، فاسد و فاجر جو بھی کہتے ہو وہ بھی ہو، پھر بھی تمہیں انشاءاللہ جنت ملے گی. اوکے، سزا مل سکتی ہے، اللہ بخش بھی سکتا ہے، لیکن دائمی جہنم نہیں ملے گی اس کے اوپر. اس کے بدلے میں ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. یہ بنیاد ہے اسلام کی. جی آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی شخص ناراستی کی وجہ سے کسی قوم کو اپنا ادب بناتا ہے تو خدا تعالیٰ کی غیرت نہ صرف مظلوم کو بچانے کے لیے بڑھتی ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی بچاتی ہے جو اس مظلوم کا ساتھ دینے کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں بدنام ہو رہے ہوں. پس سہروردی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اس سے انہوں نے اپنے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں کھولا، بلکہ اپنی کامیابی کے راستے میں انہوں نے کانٹے بچھا لیے ہیں. اور سمجھے ہو جاگو. وہ بول رہا ہے کہ اب تمہاری سیاست ختم، سب کچھ ختم، تو تے ساڑھے خلاف بول کے، تم نے ہمارے خلاف بول کے اپنی سیاست، اپنا سارا کچھ ختم کر دیا ہے. وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ جس ملک کا پرائم منسٹر سے لے کے تھانے دار تک مرضیوں کی مرضی سے بنے، وہاں کیا جرت کر سکتے ہو کہ کوئی اینٹی قادیانی لیڈر آئے گا. آخری بھٹو تھا، اس کے بعد ختم ہے معاملہ. اور اب یہ قوم اتنی بغیرت ہو چکی ہوئی ہے، یہ اتنے کیا کہتے ہیں ہو چکے ہوئے ہیں بے شرم، کہ سارے حالات دیکھنے کے، یہ فرسٹ ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی آدمی ان کو ایسے فیکٹس بتا رہا ہے، اور پھر یہ دیکھ کے اس کے فیکٹس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. اس کے فیکٹس جو ہیں وہ جو تحقیق ہے بالکل درست ہے. اوکے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا. خیر، اپنے نقصان کر رہے ہیں. تو یہ جناب عالی یہ ایک لمبی اس نے بیان دیا ہوا ہے. اس کے خلاف کیا بولتے ہیں، حسین شہید سہروردی کے خلاف کہ وہ اینٹی قادیانی تھا. اور پھر اس کے آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ساری صورتحال یہی ہے کہ یہ ایک مافیا ہے. اس کے خلاف جو جاتا ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں.
بڑے بڑے لیڈر ہوں یا کوئی سیاستدان، یہ کہتے ہیں جی وہ فلانا جرنیل ہے وہ اینٹی قادیانی ہے. اور 2 گھنٹے سے نہیں کوئی اپنے عہدے تے رہ سکتا کوئی اینٹی قادیانی، تو تم 2 سال ہو گئے اب. مجھے نہ یہ باتیں بتاؤ. تو بالکل جناب علی یہ سارا مرزائیوں کا سیٹ اپ ہے. وہ پاکستان کے کھلے دشمن بھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں، چھپے دشمن بھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں، حکومت کے بڑے بڑے عہدے دار بھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں، خوارج کے جو خود کا حملہ آور ہے وہ بھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں. اور نے چاخ نہیں ماری، 15 سال وہاں رہا ہے اعجاز منصور افغانستان کے اندر. حرام زادو اب تمہیں اس کے نتیجے نظر آ رہے ہیں نا. گشتیزے قطر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قادیانیوں کی رضامندی کے ساتھ اس نے طالبان کی مدد نہ کی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہیں یہ اس کے سیٹلائٹ ہیں سارے کے سارے، اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک اگر وہ مرزا مسرور اشارہ کر دے سعودی عرب کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرے گا. اگر کر دے تو کرنا تو بلیسنگ وہیں سے ہے سارا کچھ. تو بہرحال یہاں ظاہر ہے مرزائیوں کے اوپر بھی جو صہیونی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرزائی بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ صہیونیوں کے انڈر دا انسٹرکشنز آف صہیونی اور ان کی پلان کے اوپر. تو یہ ایک پورا وہ ہے. تو اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو سمجھنے کا جو ہے وہ شعور اپنائیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو قادیانیوں کے ریفرنس سے ہی بتا دوں کہ حسین سہروردی جس نے قادیانیوں کو چیلنج کیا تھا، اس کو انہوں نے جناب کس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا اور بیروت میں جا کے اس کا قتل کر دیا. اس کی فیملی یہی کہتی ہے، اور یس یہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. اوکے، تو یہ جیسے جیسے بھی ہے، لیکن قوم یہ نہیں سمجھتی. تو میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جب کبھی بھی کوئی پاکستان کے اوپر بات ہو کہ بنگلہ دیش کیوں بنا، ڈھاکہ کیوں فال ہوا، کیا ریزن تھے، وہ 71 سے شروع نہ کرو مدر چودو، اس کو 50s میں جا کر دیکھو. اوکے، کہ انہوں نے بنیاد فراہم کر دی کہ ایک بنگالی لیڈر جو پاپولر تھا، اور جیسے ہی یہ بھی آپ دیکھ لیں، میں آگے یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں مظاہرے ہوئے، یہ سارا کوئی ہوا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اسکندر مرزا جو مادر چوتھ تھا، دیکھیے انہوں نے مورے پہ مورا رکھا ہوتا ہے. اسکندر مرزا کو ایک وقت کے لیے استعمال کیا، پھر بڑا قادیانی آ گیا فریم میں، کیا بولتے ہیں ایوب خان، وہ اس کو لے کے اس کو یوز کر کے کہ بھئی اب یہ خالی کارتوس تا چلا ہوا ہے، اس کو تو فارغ کرو. اس کو اس کی رانی بیوی کے ساتھ کہا کہ چلو جاؤ وہاں جا کے ہوٹل میں بہرے بن جاؤ. تو اللہ بھی اس دنیا میں دکھا دیتا ہے. تم بین چوت اسکندر مرزا، تم نے ضرور اپنی آخبت خراب کرنی تھی مرزائیوں کے ساتھ مل کر. مرزائیوں کی انسٹرکشنز پر اس کو ہٹاؤ، اس کو کرو، اور پھر تمہارا وہ نیلے پہ دہلا آ جاتا نا، پھر وہ ایوب خان قادیانی نے آگے تمہاری بھی چھٹی کر دی. میرے پاس اسکندر مرزا کے مرزائی ہونے کے کوئی شرعی دلائل تو نہیں ہیں، لیکن مرزائی نوازی بھی جو ہے وہ مرزائیت میں ہی آتی ہے. تو ویسے کوئی اگر بہت مشکل ہے کہ کوئی غیر مرزائی جو ہے وہ بڑے عہدے پہ آ سکے پاکستان میں، اور اگر کوئی شاذ و نادر آ بھی جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ٹریپ کر لیتے ہیں، کبھی ہانی ٹریپ سے، کبھی وہ جو فلمیں جو بناتے ہیں کہ فلانا سیاستدان کسی لڑکی کے ساتھ عریاں حالت میں، یا فون وغیرہ، تو یہ جو ہے پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں. اول یاد رکھیں کہ کوئی غیر مرزائی بڑے حساس عہدے پہ آ نہیں سکتا. اگر کوئی وہ جال سے نکل کے کسی طرح پہنچ جائے تو پھر وہ اس کو قادیانی نواز بنا دیتے ہیں، اس کو اپنے
مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے پاس تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اسکندر مرزا نے ان کی بیعت کی ہو، لیکن کیونکہ مرزائیت کا تعاون کرنا، مرزائیوں کا ساتھ دینا، وہ بھی مرزائیت میں ہی آتا ہے، اور وہ استعمال ہوئے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے لوگ. تو اس لیے اب مسئلہ علماء جانے، علماء کا کام جانے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ہر ڈکٹیٹر کو، ہر ایک سیاستدان جو بھی آتا ہے، جو ہوتا ہے، اس کا وہ جشن مناتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ میں بتا بھی رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ اسکندر مرزا جب بادشاہ بنا یا جو بھی بنا، شہنشاہ بنا یا پاکستان کا خلیفہ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، تو یہ جناب چراغاں کیا انہوں نے ربوہ کے اندر. یہ کوئی ریفرنس کسی اور کا نہیں ہے، انہی کا اپنا ہے. اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں اور ایوب خان آ رہا ہے، تو ایوب خان 11 سال حکومت میں رہا ہے. 11 سال تک انہوں نے وہ جو آئی تھنک اکتوبر کی کون سی ڈیٹ تھی 1958 میں جب وہ بنا تھا، مارشاء اللہ اس نے لگائی تھی، ہر سال وہ اس کی مارشاء اللہ کا دن مناتے تھے. اور یہاں مادر چوتھ لبرل کہتے ہیں کہ جی وہ تو قادیانی جو ہیں وہ جمہوریت پسند ہیں، حالانکہ ساری ڈکٹیٹرشپ اور سارے یہ سارے قادیانی لگاتے ہیں. بہرحال آگے چل کے یہ دیکھیے، یہ ہے جی 2 اکتوبر 1956 کا ایک حوالہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ تاثر عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مرزائی اینٹی قادیانی تھا. کیا نام ہے، حسین شہید سہر وردی، لہذا اس کو مرزائیوں نے ہی اس کی حکومت کو جو ہے ڈسمس کیا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان میں اس پاکستان میں جو ہے وہ احساس محرومی پیدا ہوا. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پھر کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ نہیں یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا بیان ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان کے کسی اخبار نے یہ الزام لگایا کہ قادیانیوں نے اس کو ریموو کیا، یہ وہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں. یہ گونگلوا تو مٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جب کبھی بھی کوئی مادر چود آئے اور وہ یہ کہے کہ جی بھٹو نے پاکستان بنگلہ دیش تباہ کر دیا یا بنا دیا یا وہ کیا یہ کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ قادیانیوں کی پردہ پوشی کے لیے جو ہے ایک دوسرے اینٹی قادیانی، جو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ زیادہ اینٹی قادیانی تھا بنسبت سہر وردی کے، کہ اس نے عملی طور پر جو ہے ان کو نان مسلم بھی ڈکلیئر کیا، ان کو بڑے بڑے پوسٹوں سے بھی ختم کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک دے دی. تو یہ چیزیں ہم سمجھے بغیر محرکات بنگلہ دیش بننے کے کیا ہے، وہ قادیانی ہیں. قادیانی اب مجھے یاد نہیں آ رہا میرے پاس، ویسے وہ کیا تراشے وغیرہ وہ غائب ہو گئے ہیں یا مجھے مل نہیں رہے، جس میں نے پوری وہ سرچ کرنے کے بعد بتائی تھی کہ کون سی جوٹ میل جو ہے اس کا مالک کون سا قادیانی تھا، یعنی اس کے قادیانی ہونے کے ریفرنس بھی یہ اصفہانی ٹی والے اور یہ وہاں جو کیا کہتے ہیں، انہوں نے چائے کے جتنے بھی باغات تھے یہ اصفہانی والوں نے، مادر چودوں نے، یہ قادیانی تھے. اور خدا کی قسم ہے کہ اس کا جو بڑا جو بانی تھا اس کے قادیانی ہونے کی بھی میرے پاس تراشا تھا کہ اس نے بیعت کی، چندہ دیا، یہ کیا، مرزائیوں کو بیعت کا سارا حوالہ تھا میرے پاس. انفارچونیٹلی وہ مجھے اس وقت مل نہیں رہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی ملیں گے تو میں ضرور اور ضرور اس کو ری پوسٹ کروں گا. تو دیکھیے یہاں جتنے بھی اب یہ کیا بولتے ہیں، یہ سیگل فیملیز جو ہیں، یہ ماچود جو ہے وہ انہوں نے وہاں جوتے بنانے کا کام شروع کیا تھا، اور ان کی ویڈیو بھی تھی میرے پاس، وہ بھی میں اگین انفارچونیٹلی وہ ویڈیو بھی مجھے مل نہیں رہی. اور وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مرزائیوں کے پیسے سے، مرزائیوں کے تعاون سے جو ہے وہ کلکتہ اور بنگال میں جوتوں کی فیکٹری بنائی، وہاں سے منافع ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. پھر مرزائی جماعت نے، اس نے خود اقرار کیا ہوا ہے اس انٹرویو میں، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، سیگل کا جو چنیوٹ کے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں مرزا صاحب نے جو ہے
سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں سے کوئی ٹھیکہ لے کر دیا تھا فوج کے لیے کوئی چیزیں بنانے کا، تو وہاں سے پھر جو ہے ہمارا بزنس امپروو ہوا، اور پھر وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے صنعتیں وغیرہ لگائیں. اور دیکھیے اس زمانے میں جو یہ ہے بینکنگ کا شعبہ بھی انہی کے پاس تھا، مالی وسائل بھی انہی کے پاس تھے. یہ جس کو مرزا لیٹر دے دیتا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا جو بھی مادر چوتھ بینک ہے وہ اس کو اتنے لاکھ دے دے، اتنے قرض کے، تو قرض واپس کرتے نہیں تھے، وہی لگا دیتے تھے فیکٹریوں پر اپنی اپنی. وہ فیکٹریاں انہوں نے بھی نہیں بنائی ہوئی تھی، وہ بنائی وہ ہندوؤں کی تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ کے جان بچا کے انہوں نے قبضے کر لیے، اور پنجے نہیں 10 انگلیاں ان کی گھی میں ہیں، آج تک مزے کر رہے ہیں. کوئی یار ریڑی والے کو تم کہہ رہے ہو جس نے نجائز قبضہ اس کی ریڑی الٹا دیتے ہو، مدر چودو بہن چودو، جنہوں نے پورا پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے دلو. اور یہ سنا پی آئی اے بھی ہوگی، اس میں بھی ان مرضیوں کا شیئر ہوگا، اگر نہ ہوا میرا نام بدل دینا بہن چودو. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے یہاں پر، وہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا انلیس کہ قادیانیوں کا شیئر نہ ہو. اسلحے کی بھی اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے اس میں بھی قادیانیوں کا کیا کہتے ہیں پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے. یہ سارا یہ بہرحال سسٹم ہے. ہم کیا کسی کے ساتھ کیا اب بات کریں کہ ہمارے اپنے ہی ملک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لیا گیا، ان مادر چودوں نے وہ قادیان کے نام کر دیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، پاکستان کے زوال کی نشانیاں ہیں پھر اس کے سامنے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو جناب عالی یہ بھی فیکٹ آپ دیکھ لیں، یہ بھی میں نے دکھا دیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مظاہرے وغیرہ کرنا شروع کر دیے جب بنگلہ دیش کے ایسٹ پاکستان میں اس کی حکومت کو الٹا دیا گیا. پھر مجیب الرحمان اپنے جلسے میں ہر جگہ یہی اس کی مثال دیا کرتا تھا کہ وہ بنگالیوں جاگو، ہمارا پرائم منسٹر اتنا بڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، اتنا وہ انہوں نے ایسٹ ویسٹ پاکستان والوں نے اس کو اٹھا. تو اس طرح سے یہ سینٹیمنٹس جگائے گئے. اس کا ریزن جو بنا ہے وہ مرزئی بنے ہیں، اور مرزئیوں نے ہی وہاں ایکسپلوئٹیشن کی تھی. اوکے، تو آئندہ سے جو لوگ بھی ہیں وہ تاریخ کو اس نقطہ نظر سے سمجھیں کہ بنگلہ دیش بننے کے پیچھے مرزئیوں کا ہاتھ ہے. فوجی جنرل جنہوں نے ہتھیار ڈالے وہ بینچود مرزئی تھے. اوکے، جنہوں نے وہاں ٹکا خان مرزئی نہیں تھا، جنہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو بے گناہ مارنا شروع کر دیا. وائی؟ اوکے، تو جناب عالی یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ سارا کچھ گھما پھرا کر لے آتے ہیں بھٹو کے اوپر. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو ٹل لاسٹ کوشش کرتا رہا کہ یار تھوڑا سا تو 6 نکات میں اپنی تبدیلی لے آ تب پرائم منسٹر بن جا. وہ کتنے ڈیلیگیشن بھٹو نے خود بھیجے ہیں وہاں پر. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ اگین میں پھر ریفر وہی کرتا ہوں کہ جو لوگ بنگالی تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کے وہ اس کو فیملی کو مرڈر کیا تھا، مجیب الرحمان وغیرہ، وہ خود وہ اینٹی بھٹو تھے، کوئی بھٹو کے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بھٹو کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش بننے میں جو ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر وہی کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر نام لے دیتے ہیں. تاڑی مہادا جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اوکے، کیا وہ اتنے ان کو نہیں پتا تھا؟ تو اگر وہ پاور ویسٹ پاکستان کی کس نے دی ہے؟ بھٹو نے تو کوئی انقلاب لے کے تو نہیں صدر بننا تھا پاکستان کا. یہی اسٹیبلشمنٹ تھی نا، یہی جونیئر آفیسر آف پاکستان جن کے آنکھوں کے سامنے پاکستان بنا ہے، اور ان کو پوری انفارمیشن تھی کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے بنگلہ دیش کے فال ہونے میں. اگر ذوالفقار علی بھٹو کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ اس کو پاکستان دوسرا پاکستان بھی سونپ رہے ہیں تو بڑے غدار تو وہ ہیں بینچو، تو پھر ان کا نام لو. اوکے، لیکن کیونکہ وہ سارے فیکٹس جانتے تھے کہ بھٹو جو ہے اس میں ٹوٹل اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو غلطی ہے وہ یحییٰ خان کی ہے اور قادیانی جرنیلوں کی ہے. ان کو تو شاید پتہ نہیں تھا یہ قادیانی جرنیل ہے، تو میں بتا رہا ہوں. دیٹس آل. جن کے سامنے چیز ہوئی وہ بھٹو کو وہ جو ہے وہ الزام نہیں دیتے. یہ ماچود جو اس وقت کسی اوریا مقبول جان کسی لونڈے باز کی گود میں بیٹھا ہوگا، بچہ تھا، ماں چود حرام زادہ یا اوریا کیا نام ہے یہ زاد حامد اور یہ اس قسم کے مادر چود حرام زادے
جو بدفعلی کروا رہے تھے اس زمانے میں محلے کے اوباش لڑکوں سے، وہ ایسے بھٹو کا نام دیتے ہیں جیسے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش بنایا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے وہ بھٹو کو جو ہے کہہ رہے ہیں اور پاکستان کو سنبھالو. اور یا تیری بڈھی نو اگر تے تو پھر بھی انہوں اپنے گھر دی چابی دیں گا. شرم کر بہن چوت کتی دے پتر حرامزادے گانڈو، آ تو سامنے میرے کدی بہن چوت حرامزادیا. یہ تلاشیں جو آپ دیکھ رہے ہیں مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں ہڑتالیں، جلسے اور پبلک جلسے، جمہوریت کے مخالفوں کے خلاف متحدہ محاذ بانے کی اپیل، صوبائی عوامی لیگ کی اپیل پر کل مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں ہڑتالیں ہوئی، جلوس نکالے گئے اور پبلک جلسے منعقد کیے گئے. ان اجتماعات میں مسٹر سہر وردی کو استعفیٰ پر مجبور کرنے کی شدید مذمت کی گئی. ڈھاکہ میں مکمل ہڑتال، یہ وہ سارا جو ہے سسٹم ڈھاکہ کا، یہ وہاں پر کیونکہ قادیانی مادر چودوں نے جو ہے ایک ایسے شخص کی حکومت کو ختم کروا دیا جو کہ اینٹی قادیانی تھا. تو ہسٹری میں یہ سب سے بڑا جو سب سے پہلا پاکستان کے خلاف اور ویسٹ پاکستان کے خلاف کہ بھی انہوں نے زیادتی کی اور اس کو نکال دیا، تو وہ جناب علی یہ یہاں سے آغاز ہوا ہے ہر ایک چیز کا. اس سے پہلے لینگویج وغیرہ کا تھا، لیکن جب آپ قادیانیوں کی منشا سے ملک کو چلائیں گے تو مادر چودو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. اس وقت بھی ہمیں نقصان ہوا ہے، آئندہ بھی نقصان ہوگا. اس لیے بات کو سمجھ لو کہ جناب علی مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کا سب سے بڑا فیکٹر قادیانیوں کی مادر چودکی ہے، اور انہی کی پالیسی کے اوپر پاکستان چلتا رہا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کو قادیانیوں کے نرخے سے، قادیانیوں کے ہولڈ سے جب تک آپ نہیں نکال سکتے، یہ مسائل جاری رہیں گے.